صحابہ کی تعظیم اور عظمت کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ رسول نے سند دی ہے. کیوں ہے؟ صحابہ کی عظمت کی بنیاد، صحابہ کے اعمال، ان کا جہاد یہ نہیں ہے، بلکہ صحابہ کی عظمتوں کی اصل بنیاد اللہ کے اور اللہ کے محبوب کی دی ہوئی سند ہے. ہم اس کو تسلیم کرتے، اس کو مانتے ہیں، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا کہ وہ صحابہ میرے ستاروں کے مانند ہے، اور صحابہ کی یہ عظمت ہے، اور صحابہ کے ساتھ محبت کرو، عداوت نہ کرو. اس بنیاد پر ہم صحابی مانتے ہیں. اور ایسے ہی قرآن مجید کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی عظمتوں کو بیان فرما دیا ہے، اور ان کے صفات کو بیان کیا ہے. صحابہ اکرام کے نام تو صرف ایک دو لیے گئے ہیں. حضرت زید کا نام ہے، لیکن ہر صحابی کا تو نام نہیں لیا گیا. حتیٰ کہ خلفائے راشدین سیدنا عمر فاروق ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہے، عثمان غنی ہیں. ابراہا مولا علی کا معاملہ تو یہ الگ باب ہے، یہ کیونکہ آقا نے آپ کو صحابہ میں ملا کر نہیں رکھا. یہ عدل نہیں ہے کہ مولا علی کو بھی عام صحابہ میں ملا دیا جائے. یہ حق مقام ولایت علی کی خیانت ہوگی، اور اس خیانت کی وجہ سے مدینے والے ناراض ہوتے ہیں. یہ نہیں کہا جائے گا. یقیناً وہ صحابی تھے، لیکن صحابی ہی نہیں تھے. مولا علی کا جو مقام ہے نا، جو کہتے ہیں صحابی تھے نا، ہم صحابی مانتے ہیں ان کو، ہم مانیں گے صحابی تھے، لیکن صحابی ہی نہیں تھے. وہ کیا تھے؟ وہ مولا تھے. اور کس درجے میں میرے آقا نے اہتمام کے ساتھ میں کہ جن جن کا مولا میں ہوں ان کا مولا علی ہے. من کنت مولا ہوں فہو علی مولا. اور جو علی کا ہے وہ میرا ہے، جو علی کا نہیں وہ میرا نہیں. تو تمام صحابہ کے بارے میں، کسی صحابی کے بارے میں یہ انداز نہیں اختیار کیا میرے مصطفیٰ نے. کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صحابی نہیں مانیں گے، بے شک صحابی مانتے ہیں. ہم اہل سنت والجماعت کے عقیدے پہ قائم و دائم ہیں، اسی پر مریں گے. اور ہمارا عقیدہ بنیادی طور پر کسی کو خوش کرنے کا، کسی کو ناراض کرنے کا نہیں ہے. عقیدہ یہ ہے کہ جو مقام صحابہ اکرام کو، لیکن مطالبہ ساری دنیا کے لوگوں سے، ساری دنیا کے علماء سے، ساری دنیا کے شیعان سے، اور ساری دنیا کے مسلمانوں سے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یقیناً علی کو صحابی ہم بھی مانتے ہیں، لیکن صرف صحابی ہی نہیں مانتے، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے اس سے آگے کا مقام مولا علی کو عطا فرمایا کہ وہ مقام پھر کسی اور کو عطا نہیں کیا. اب یہ تخصیص جو میرے آقا نے، اور وہ بھی تخصیص میرے مصطفیٰ کا معاملہ یہاں پر نہیں، وہ تو اظہار کیا، لیکن رب العالمین نے یہ مقام مولا علی کو عطا فرمایا ہے. تو مولا علی کو صرف ایک صحابی کہہ دینا یا صحابی کے درجے میں رکھ لینا، یہ مولا علی کی خیانت ہے مولا علی کی ذات کے بارے میں، جو میرے مصطفیٰ بھی اس کو گوارا نہیں کرتے. میرے آقا دو جہاں کے مالک نے فرما دیا. بہت سی روایتیں، جن میں سے بعض روایتوں کا مفہوم یہ ہے کہ اس دنیا میں بعثت سے پہلے، تخلیق کائنات سے پہلے علی اور میں ایک ہی نور سے تھے. اسلام نہیں آیا تھا، کوئی مذہب نہیں آیا تھا، لیکن مولا علی. اور کبھی تو آپ نے یہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو وہ مقام عطا فرمایا جو مقام حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون کا ہے. اور پھر حضرت ہارون علیہ السلام کا معاملہ کیا ہے قرآن مجید کے مطابق میں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے تو اس وقت نے اپنی پوری قوم بنی اسرائیل کو حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے کر گئے تھے کہ سنبھالو میری قوم کو، میری امت کو سنبھالنے کی ذمہ داری دی تھی نا. تو اسی رخ کے اعتبار سے میرے آقا نے اپنی امت کو قیامت تک کے لیے مولا علی کے حوالے کر دیا. تو بولو کہ صرف صحابی کہہ دینا مولا علی کو حق تلفی ہے کہ نہیں ہے؟ اور آقا نے جو اشارہ فرما دیا کہ ہائے ہائے منافق اور مومن کی پہچان علی کی ذات ہے، کچھ تو وجہ تھی نا. غدیر قم کے موقع پر اظہار منبر لگا کر ایک بات آپ ارشاد فرما دیتے، بات سے بات پہنچ جاتی. بخاری اور مسلم کی حدیث سے ہم سے واسطہ در واسطہ پہنچی نا. لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک نئے مقام اور انجان میدان کے اندر میں، جبکہ یہ رواج نہیں تھا آپ کا، اور عرب کے اندر بھی یہ چیز نہیں ہوتی تھی
لیکن اونٹوں کی کوہانوں کو جو بولتے ہیں لکڑی کا جو بنایا جاتا ہے، کیا بولتے ہیں، قفصہ کیا بولتے ہیں اس کو پورے قافلے کے جمع کر کے اس کا ممبر بنایا گیا. کیوں؟ کہ میرے مصطفیٰ کو صرف بتانا مقصود نہیں تھا بلکہ قیامت تک دکھانا مقصود تھا. بتانا مقصود ہوتا تو صحابہ خدا کی قسم دیانت دار ہیں. جنہوں نے خیانت کی وہ منافق بنے، ان کا مسئلہ چھوڑ دو، لیکن خلفائے راشدین تو دیانت دار ہیں، ایمان کے اور اسلام کے ستون ہیں وہ. تو اگر صرف بتا دینا ہی مقصود ہوتا تو میرے آقا مولا علی کی فضیلتوں کو آپ اپنی زبان مبارک سے ظاہر کر دیتے اور صحابہ اکرام نقل کر دیتے، نقل در نقل. امام بخاری اس کو اپنے بخاری شریف میں نقل کر دیتے. نہیں مان لیں گے؟ بالکل مان لیں گے نا، پورے دین کو مانتے ہیں ہم. محدثین کے اوپر ہم اعتماد کرنے والے ہیں، شک کرنے والے نہیں ہیں. تابعین پر ہم کو اعتماد ہے، تبع تابعین پر ہم کو اعتماد ہے، محدثین پر ہم کو اعتماد ہے، اور ساری حدیث کی کتابوں پر ہم کو اعتماد ہے کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو منتخب کر کے جن محدثین کے ذریعے سے حدیث کی اور تفسیر کی خدمت کی لی ہے، یقیناً وہ خدا کے پسندیدہ اور چنندہ بندے ہیں کہ اس خدمت کے لیے خدا نے منتخب کیا. تو کوئی شک کی تو بات نہیں تھی نا. امام بخاری ان حدیثوں کو نقل کر دیتے تھے. لیکن یہ جو اہتمام کیا گیا ہے کہ کوئی پہاڑ کی چوٹی پر نہیں چڑھے میرے آقا، بلکہ کھلے میدان میں گئے ہوئے سامنے لوگوں کو بھی بلا لیا اور جو آنے والے ہیں ان کا بھی انتظار کیا. مولا علی کا جس اہتمام کے ساتھ میں اور جس انداز سے میرے آقا نے اعلان فرمایا، لیکن ظاہری صورتوں کے اندر میں جہاں پر حق ہوتا ہے، جن کا حق ان کو ہے، یہ برداشت نہیں کیا جائے گا خانقاہ کے چوکٹ کے ذریعے سے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ علی بھی، مولا علی بھی ایک صحابی تھے. نہیں، بے شک وہ صحابی تھے، بے شک وہ صحابی تھے، لیکن صحابی ہی نہیں تھے. جو صحابی تھے کہتے ہیں خیانت کا دروازہ ہے اس میں مقام ولایت علی کا، اور یہی امت میں پوری امت کو شیرازہ بکھیرنے میں یہی دروازے نے امت کا بڑا نقصان پہنچایا ہے. اسلام کے اور شریعت کے محل میں جو دراڑیں پیدا ہوئی ہے، منافقت جو پنپی ہے، خارجیت جو امت کے اندر میں آئی ہے، وہ امت میں جہاد کے کم ہونے سے نہیں اور میرے آقا کے دین پر مر مٹنے والوں کے جذبات کے کم ہونے کی وجہ سے نہیں اور کوئی اور وجہ سے نہیں، بلکہ صرف اور صرف جو دروازہ یہ کھلا ہے کہ صحابی تو تھے، تمام مانتے تھے، لیکن صحابی ہی نہیں تھے، بلکہ مولا علی کا مقام کچھ اور مقام ہے جس کے اظہار کے لیے میرے مصطفیٰ نے اتنا انتظام کیا. اور کن کے سامنے کیا؟ اگر صرف بتانا مقصود ہوتا تو اشاروں میں جیسے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو بتایا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے اشارے فرمائے، حتیٰ کہ میرے مصطفیٰ نے تو قیامت تک کے لیے کن کن کی ولایت دنیا میں چلے گی اور کون کون حق کے امام ہوں گے، ان اماموں کے تک کے اشارے احادیث نے فرما دیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے نا، ان کے بارے میں تک اشارہ فرما دیا. آقا نے کچھ نہیں رکھا باقی، کھول کر بتا دیا. لیکن یہ بات ہے کہ رازداروں کو بتایا، اشاروں میں بتایا اور دیانتداروں کو بتایا. کیوں؟ کہ کہیں حسد پیدا نہ ہو جائے. میرے آقا نے جو کچھ قیامت تک کے لیے امت کے لیے ضروری تھا، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، رب کی قسم، عرش و کرسی کے مالک کی قسم، میرے مصطفیٰ نے ذرہ برابر اس کو جس کو ضروری تھا امت کو بتانا، اس کو نہیں چھپایا امت سے. بعد والوں نے ان حقائق کو چھپایا ہے. یہ جو ظلم ہے شریعت پر اور دین پر، اور خانقاہ محمدی اس ظلم کو اور ان پردوں کو ہٹانا چاہتی ہے. جو کہتے ہیں کہ مولا علی بھی صحابی ہے، ہماری دعوت ان کے لیے ہے کہ چاہے وہ شیعان علی کیوں نہ ہو یا اہل سنت والجماعت والے کیوں نہ ہو، علماء اور محدثین کیوں نہ ہو، دارالعلوم دیوبند والے کیوں نہ ہو، بریلی شریف والے کیوں نہ ہو، ہم صرف کہنا ان کے پاس میں یہی چاہتے ہیں. ہم اس کے لیے اپنے پیروں، ان کے پیروں پر اپنے ہاتھوں کو رکھنے کے لیے تیار ہے کہ مولا علی کو صرف صحابی ہی مت کہو. ہم کہتے ہیں کہ صرف مولا علی صحابی ہی نہیں تھے، مولا تھے وہ. اب اس پر چبے گی بات، یہی تو ہوگا. اس کے لیے تو پورے خانقاہ کے نظام کو ایک ہی لمحے کے اندر میں بیچنے کے لیے میں تیار ہوں.
مولا علی کی عظمت کے ظاہر کرنے میں اگر مجھے پورے نظام کو اگر قربان کرنا پڑا تو میرے ایک ایک بچے کو میں کھڑے کر کے قربان کر دوں گا، میرے ایک ایک مرید کو قربان کر دوں گا۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ علی صحابی تھے، صحابی ہی نہیں تھے۔ ہم مانتے ہیں کہ صحابی سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول بلا فصل ہے، حضرت عمر فاروق خلیفۃ المسلمین دوم ہے، عثمان ابن عفان خلیفہ راشدہ ہے۔ راشدہ کے معنی ہدایت تقسیم کرنے والے، راشد ہے عثمان ابن عفان۔ ہمارا عقیدہ بالکل پاک و صاف ہے، لیکن صرف ہم منوانا کیا چاہ رہے ہیں دنیا سے، سنیت سے، شیعوں سے، رافضیوں سے، مسلمانوں سے ہم منوانا یہ چاہ رہے ہیں کہ مولا علی صرف صحابی ہی نہیں تھے۔ تم کہتے کہ صحابی تھے، ہم یہ کہتے ہماری آواز خانقاہ محمدی کی مجمل اور مکمل صرف یہ ہے کہ مولا علی کو صرف صحابی ہی نہ کہو بلکہ وہ مولا ہے۔ اور میرے آقا نے علل اعلان امت کو مولا علی کے حوالے کیا ہے، اور اس کے لیے تشریحات کے اندر میں کہا کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون تھے، فرما دیا کہ نہیں فرما دیا؟ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کام لیا تھا، کیا خدمت لی تھی، کیا کیا تھا؟ انہوں نے شہر نینوا کو فتح کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا بلکہ اپنی امت کو سنبھالنے کے لیے بھیجا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جو اپنی امت کو فرعون کے مقابلے پر اپنا سب کچھ قربان کرتے ہوئے ایک ایک پھول کو چن کر میدان تیم میں بنی اسرائیل کو جو لے گئے تھے، اپنا اصل پونجی اور اپنا سرمایہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل تھی، اب ان کے لیے اس کی حفاظت کے لیے جن کو متعین کیا وہ حضرت ہارون علیہ السلام ہے۔ اور میرے آقا نے کیسی مثال دے دی، اس کے باوجود مولا علی کو صحابی ہی ماننا کافی ہوگا؟ خانقاہ کی آواز صرف یہ ہے کہ مولا علی صحابی ہی نہیں تھے بلکہ کچھ اور بھی تھے، اور جب صرف صحابی تھے یہ رخ آیا، امت میں فتنوں کے دروازے کھل گئے، اور میرے آقا کو پردہ فرمانے کے بعد مشکل سے 27-28 سال نہیں گزرے تھے، اسی فتنے کے دروازے نے امت میں خارجیت کو پیدا کیا، اور اسی فتنے کے دروازے نے شیعوں کو پیدا کیا، اسی فتنے کے دروازے نے رافضیوں کو پیدا کیا، اسی فتنے کے دروازوں نے منافقین کو پیدا کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پھر اس کے بدلے میں کہنے کے لیے اگر مجھے اجازت دو تو پھر یہ امت کو اتنا بڑا نقصان ہوا ہے کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید اس امت نے کیا، پہچان نہیں سکے نا۔ حضرت عثمان ذو النورین کی مظلومانہ شہادت کیوں ہوئی؟ اے امت مصطفیٰ، ان چاروں خلفائے راشدین کے اندر میں سے تینوں کے خلفائے راشدین کی تو شہادتیں ہوئی ہیں نا، کیوں ہوئی؟ اس میں جو عنصر کام کیا اگر دیکھو دور جا کر تو بات یہی تھی، یہیں پر اس نقطے پر پہنچیں گے اور میں پہنچا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو صحابی سمجھتے تھے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مولا علی صحابی ہی نہیں تھے۔ ہمارا مسئلہ صرف یہ ہے اور ہمارا مقدمہ بڑا مضبوط ہے، ہمارے پاس میں قرآن پاک کے دلائل ہے۔ پنجتن پاک کی عظمتوں میں میرے مصطفیٰ نے اس کملی مبارک میں کن کو لیا تھا جن کے بارے میں قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی تھی؟ کون سی آیتیں ہیں؟ قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیتیں جو نازل ہوئی تھی کہ میں تم سے کسی چیز کا بدلہ اسلام کے خدمات کے بارے میں، جس کا مفہوم یہ کہ میں نہیں چاہتا بلکہ میں تم سے صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اہل بیت کے ساتھ محبت کرو۔ سرکار نے امت سے یہ چاہا اور آج وہی امت میرے آقا کا کلمہ پڑھ کر ان کو وہ حق اپنے عقیدے میں دینے کو تیار نہیں ہے، اور وہاں پر مولا علی کا معاملہ آتا ہے تو صحابہ کی عظمتوں کو بیان کر کے یہ بات کہی جاتی ہے کہ صحابہ تھے نا، تو کہنا کیا، ہم سے کیا کہلوانا چاہ رہے کہ صحابی مان لو؟ نہیں، ہم نہیں مانیں گے۔ ہمارا مقدمہ یہ ہے، ہمارے بات صرف زیر و زبر کی ہے، اور جس کی بات مضبوط دلائل کے ساتھ میں ہے، کوئی دو رائے نہیں، ہم اسی پر مرنا چاہتے ہیں، اپنے پورے خانقاہ کے نظام کو مٹانا چاہتے ہیں کہ مولا علی کو صرف صحابی نہ کہو، صحابی ہی نہیں تھے بلکہ امت کے والی تھے اور امت کے ولی تھے، اور یہ مقام اور یہ عظمت قرآن مجید نے دیا اور میرے مصطفیٰ نے دیا۔ مولا علی
صحابی، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ صرف صحابی ہی نہیں ہے، بلکہ میرے آقا نے آپ کو وہ عظمت اور وہ مقام عطا فرمایا کہ اس معنی کے اندر میں کہ یہ ماننا پڑے گا کہ اور صحابہ ہونے کے باوجود کسی اور کو نہیں ملا جو میرے آقا نے حضرت مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کو عطا کیا، اور یہ اشارات فرما دیے۔